खबरों के साथ मैं हूं रोहिल इंतखाब और मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में पहले T20 मैच में बांग्लादेश की पाकिस्तान के खिलाफ बैटिंग जारी। हारिस रऊफ और एहसान का डेब्यू। हफीज और शुएब मलिक भी शामिल। पहली बार होम ग्राउंड पर टीम की क़यादत करने वाले बाबर आजम कहते हैं कि टॉस जीतते तो हम भी पहले बैटिंग करते। मिसबाह और वक़ार यूनुस का खिलाड़ियों को जारिहाना अंदाज में खेलने का मशवरा। शायकीन क्रिकेट दोनों टीमों के दरमियान पहले T20 मैच में भरपूर एक्शन से लुत्फ अंदोज। तमाशाइयों की भरपूर तैयारियों के साथ कज़ाफ़ी स्टेडियम आमद। सब्ज़ लाली परचम उठाए तमाशाई। पाकिस्तान की जीत के लिए दुआ गो। पाकिस्तान का दौरा करने वाली बांग्लादेश टीम के लिए भी नेक ख्वाहिशात का इजहार। पाक बांग्लादेश सीरीज के लिए सख्त सिक्योरिटी इंतजामात। कज़ाफ़ी स्टेडियम नो फ्लाई जोन करार। मैचेस के दौरान ड्रोन कैमरा भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। 10,000 से ज्यादा पुलिस अहलकार और अफसरान तैनात। डॉल्फिन स्क्वाड एलीट फोर्स की मुसलसल पेट्रोलिंग। बुलंद इमारतों पर स्नाइपर्स तैनात। 24 एम्बुलेंसेस 10 फायर व्हीकल्स स्टेडियम के अतराफ में मौजूद रहेगी। ट्रैफिक प्लान भी जारी। अपने शहर में इंटरनेशनल मैच के इनेकाद पर पुरजोश लाहौरी भी हर तकलीफ बर्दाश्त करने को तैयार। सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान की तैनाती की नोटिफिकेशन जारी। सिकंदर सुल्तान राजा 5 साल के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर से हलफ लेंगे। निसार दुरानी सिंध और शाह महमूद जतोई बलूचिस्तान के रुकन होंगे। हुकूमत का ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पर जवाबी हमला। मुआविन इत्तलात कहती हैं कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की अपनी ट्रांसपेरेंसी पर बड़ा सवालिया निशान है। ट्रांसपेरेंसी के ताने बाने करप्ट जमातों से मिलते हैं। हुकूमत के खिलाफ प्लांटेड रिपोर्ट शाया की गई। करप्शन किंग्स बाहर बैठकर ऐसी तंजीमों की डोर हिला रहे हैं। वो जमात भी तनकीद कर रही है जिसकी एक सूबे में हुकूमत है। सिंध में करप्शन की दास्तान तारीख में सुनहरी अल्फाज में महफूज है। करप्शन फ्री पाकिस्तान बनाने के लिए वज़ीर आज़म जिद्दोजहद करते रहेंगे। एक साल में विफाकी हुकूमत की कारकर्दगी का सबको पता चल गया है। वज़ीर आला सिंध की खैरपुर में मीडिया से गुफ्तगू कहते हैं नारे लगाकर लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश की गई। सिर्फ पीपल्स पार्टी ही मुल्क को मुस्तहकम कर सकती है। हमें यह सर है कहने वाला नहीं बल्कि ऐसा आईजी चाहिए जो सूबे में अमन कायम रख सके। ना अहल अफसरान की वजह से पुलिस की कुर्बानियां रायगा नहीं जाने देंगे। एक दहशतगर्द को तो मुझसे भी जोड़ा गया। बोले क्या अवामी नुमाइंदे सरकारी अफसरान से सवाल भी नहीं कर सकते? वफाकी हुकूमत ने आईजी सिंध का तबादला काबीना की मंजूरी से मशरूत कर दिया। सिंध हुकूमत को भी आगाह कर दिया गया। वज़ीर आज़म ऑफिस की हिदायत पर एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने समरी तैयार कर ली। सिंध की समरी में इनाम गनी और आईजी खैबर पख्तूनख्वा सनाउल्लाह अब्बासी के नाम भी शामिल। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन के मुताबिक 21 रोज बाद ही सनाउल्लाह अब्बासी का तबादला मुमकिन नहीं। विफाक की जानिब से इनाम खानी मुश्ताक महर के नामों पर गौर। सईद गनी और इम्तियाज शेख पर जराइम पेशा अफराद की पुश्त पनाही का इल्जाम। सिंध हाई कोर्ट में तफ्तीश के लिए JIT तश्कील देने की दरख्वास्त दायर। अदालत का वजीर इत्तलात सिंध को नोटिस जारी करने से इनकार। रिमार्क्स दिए सईद गनी का जुर्म तो बताएं। एक फोन नंबर आया वो भी उनके भाई का। अगर मनशियात फरोशों से उनके भाई का राबता है तो क्या सईद गनी को नाअहल कर दें? हमारे पास सुमोटो का इख्तियार नहीं है। पंजाब असम्बली में PTI के नाराज ग्रुप के सीनियर रुकन सरदार शहाब सोहर कहते हैं कि हम उस्मान बुज़दार की नहीं इमरान खान की टीम है। ये कहना गलत है कि हमारा ग्रुप उस्मान बुज़दार ने बनवाया। बोले कि वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात से कबल आज ग्रुप का इजलास होगा जिसमें मुतालिबात को हतमी शक्ल दी जाएगी।
لیگی سینیٹر مشاہد اللہ کا وزیر قانون کی جانب سے مبینہ طور پر دھمکی دینے کا الزام، نوٹس لینے کا مطالبہ، بولے یہ کبھی مقتول کے ساتھ نہیں رہے، قاتلوں کے ساتھ رہے۔ بیرسٹر سیف کا مشاہد اللہ خان کی تقرری کے دوران احتجاج، مشاہد اللہ نے جواب دیا، جب ان کا نیلسن منڈیلا ان کو گالیاں دیتا تھا تو کہتے تھے جی بھائی آج میری باتیں بری لگ رہی ہیں۔ حکومت نے سینٹ میں خواتین کی پراپرٹی حقوق سے متعلق آرڈیننس پیش کر دیا، اپوزیشن کی مخالفت۔ وفاق اور صوبائی حکومتوں کو گیس کی تقسیم پر بات کرنی چاہیے، گیس کی قلت 3.5 ارب کیوبک فٹ ہو گئی ہے۔ وفاقی وزیر عمر ایوب کا سینٹ میں بیان، میر حاصل بزنجو نے وزیر اعظم سے سی پیک میں بلیک لسٹڈ کمپنیز سے متعلق امریکی الزام کی وضاحت طلب کر لی۔ مشاہد حسین سید نے ایلس ویلز کا بیان پاکستان کی اندرونی معاملات میں مداخلت قرار دے دیا، بولے امریکہ اس وقت سی پیک پر حملہ کر رہا ہے جب منصوبے سے فوائد حاصل ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ شبلی فراز کہتے ہیں کہ چین ہمارا بہترین دوست ہے اور کڑے وقت میں ہمارے ساتھ کھڑا ہوا ہے، کسی ملک سے دوستی کسی دوسرے ملک کی قیمت پر نہیں کرتے۔ پیراگون اسکینڈل کیس میں خواجہ برادران کے خلاف وعدہ معاف گواہ قیصر امین بٹ کو پیش نہ کرنے پر احتساب، عدالت کا شدید اظہار برہمی، پروسیکیوٹر نیب نے قیصر امین بٹ کی میڈیکل رپورٹ پیش کر دی۔ جج جواد نے ریمارکس دیے، کسی میڈیکل رپورٹ کو نہیں مانتا، گواہ کو عدالت میں پیش کر دیں، چاہے اسٹیچر پر لے کر آئیں یا پھر اپنے افسران کو آگاہ کریں۔ ملزمان بری کر دیے ہیں۔ خواجہ برادران کے جوڈیشل ریمانڈ میں 5 روز کی توسیع، خواجہ سعد رفیق کو قائمہ کمیٹی کے اجلاس اور سلمان رفیق کو پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کی اجازت۔ آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس، احتساب، عدالت نے نواز شریف کے پرنسپل سیکرٹری فواد حسن فواد کی ضمانت پر رہائی کا روکار جاری کر دیا۔ شریف فیملی کے لیے منی لانڈرنگ کیس میں گرفتار ملزم راشد کرامت کے خلاف کیس کی سماعت، احتساب عدالت نے نیب کی جانب سے ملزم کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد کر دی، 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ وزیر اعظم عمران خان دیواس میں ورلڈ اکنامک فورم کے اجلاس میں شرکت کے بعد وطن واپس آ گئے۔ ورلڈ اکنامک فورم کے موقع پر وزیر اعظم نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سمیت کئی ممالک کے رہنماؤں، کاروباری افراد اور کمپنیز کے سربراہان سے ملاقاتیں کیں۔ وزیر اعظم کامیاب جوان پروگرام کے تحت قرض کی تقسیم تیز کرنے کا فیصلہ، وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار سے وزیر اعظم کی معاون خصوصی عثمان ڈار کی ملاقات، کامیاب جوان پروگرام کے تحت پنجاب میں قرض کی فوری ادائیگی پر مشاورت، پنجاب کے نوجوانوں کو 15 دن میں قرض کی فراہمی کا سلسلہ شروع کرنے کا فیصلہ، وزیر اعظم فروری کے پہلے ہفتے میں نوجوانوں میں رقم کے چیک تقسیم کریں گے۔ ملک بھر میں آٹے اور چینی کا بحران جاری، تمام تر حکومتی دعووں کے باوجود آٹا اور چینی کی قیمتیں کم نہ ہو سکیں۔ انتظامیہ کے اقدامات صرف بیانات تک محدود، صورتحال سے عوام سخت پریشان، مہنگائی کے مارے شہریوں کا حکومت سے فوری طور پر ریلیف فراہم کرنے کا مطالبہ۔ لاہور ہائی کورٹ میں گندم کے بحران سے متعلق درخواست پر سماعت، ایڈیشنل چیف سیکرٹری پنجاب عدالت میں پیش، سیکرٹری فوڈ کا عوام کو 40 روپے فی کلو آٹا فراہم کرنے کا دعویٰ۔ ایڈیشنل چیف سیکرٹری کہتے ہیں کہ گندم کا پرائیویٹ اسٹاک ختم یا کم ہونے پر بحران پیدا ہوا۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ حکومت کہتی ہے گندم درآمد نہ کی تو عوام کو مشکلات ہوں گی، آپ کہتے ہیں کہ گندم درآمد کی تو کسانوں کو نقصان ہوگا۔ 2019 سے گندم کی درآمد برآمد اور اسمگلنگ کا ریکارڈ طلب، گندم درآمد کرنے سے متعلق اقتصادی رابطہ کمیٹی کے فیصلے پر بھی جواب طلب۔ چینی آٹے کے بحران اور کمر توڑ مہنگائی کے خلاف پیپلز پارٹی پنجاب کے پارلیمانی لیڈر حسن مرتضیٰ نے بھوک ہڑتال ختم کر دی۔ فیاض الحسن چوہان اور چودھری ظہیر الدین حسن مرتضیٰ کو منا کر ایوان میں لے گئے۔
کرپشن میں اضافے کے خلاف مسلم لیگ نون نے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کے استعفے کا مطالبہ کر دیا۔ عثمان بخاری نے قرارداد پنجاب اسمبلی میں جمع کروا دی۔ قرارداد کے مطابق وزیر اعظم کے نامزد کردہ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی سرپرستی میں پنجاب کرپشن کا گڑھ بن چکا۔ 16 ماہ کے دوران حکومت کی کوئی رٹ نظر نہیں آئی۔ عام آدمی کے لیے انصاف کی فراہمی ناممکن ہو گئی۔ رشوت دینے کے باوجود شہریوں کے جائز کام بھی نہیں ہو رہے۔ پنجاب کی تاریخ کی سب سے بڑی وزراء کی فوج کرپشن میں سر فہرست رہی ہے۔ پنجاب کے عوام مزید ایسے نااہل حکمرانوں کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ پنجاب اسمبلی میں PAC2 کا اجلاس غیر قانونی طور پر بلانے کا الزام۔ مسلم لیگ نون کے اراکین اسمبلی کا اسپیکر پنجاب اسمبلی پرویز الہی کو خط۔ لیگی اراکین کے مطابق قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اپوزیشن جماعتوں کے رہنماؤں کے خلاف آڈٹ پیراس لکھوائے جا رہے ہیں۔ بند کمرہ اجلاسوں میں سرکاری افسران کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے۔ سابق حکومتوں کے خلاف بیان دینے کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ محکمہ اطلاع سندھ میں 5 ارب روپے سے زائد کی کرپشن کا کیس۔ سندھ ہائی کورٹ نے پی رہنما شرجیل میمن کے ساتھ 4 شریک ملزمان کی ضمانت بھی منظور کر لی۔ شرجیل انعام میمن کے خلاف نیب کی خفیہ انکوائری کا معاملہ نیب پروسیکیوٹر کی جانب سے تفصیلات پیش کرنے کے لیے مزید مہلت کی استدعا منظور۔ اسلام آباد کی مقامی عدالت کا جج ویڈیو اسکینڈل کے مرکزی کردار ناصر بٹ کو G13 میں واقع کرائے کا دفتر خالی کرانے کا حکم۔ دفتر کے مالک شاہد حسین نے رینٹ کنٹرول عدالت سے رجوع کیا تھا۔ انسداد دہشت گردی عدالت میں ویڈیو اسکینڈل کیس کی سماعت۔ گرفتار ملزم رضا خان کو 2 روزہ جسمانی ریمانڈ مکمل ہونے کے بعد بھی پیش نہیں کیا گیا۔ گزشتہ سماعت پر انسداد دہشت گردی عدالت نے رضا خان کا ویڈیو اسکینڈل سے تعلق ظاہر کرنے کا حکم دیا تھا۔ اسلام آباد تھانہ ایئرپورٹ کی حدود میں باپ کا مبینہ طور پر 16 سالہ لڑکی پر زبردستی شادی کے لیے تشدد۔ اطلاع ملنے پر ریسکیو 1122 کے اہلکاروں کی لڑکی کو طبی امداد مزید کارروائی کے لیے پولیس طلب کر لی گئی۔